بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 112۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فقال الشیخ انہ جد لہ خاسیا سے لے کر وبدری بالمحاقیہ محاق تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فقال الشیخ، شیخ نے کہا، انہ جد لہ خاسیا، اس نے تو تنہائی میں اس کو پچھاڑا ہے، یعنی ظلم کر کے قتل کیا ہے۔ وَأَفَاحَ دَمَهُ خَالِيًا، اور اکیلے میں اس کے خون کو اس نے بہایا ہے، یعنی خالی بہایا ہے۔ جدل یجدل تجدیلا، پچھاڑنا، ضمیر کے ساتھ کسی کو لگانا۔ اچھا، جدالہ زمین کو کہتے ہیں۔ خاسین یہ خسا یخسو سے ہیں، کسی کو دتکارنا، جھڑکنا، دور کرنا۔ خسعن اور خسوعن اس کے مصادر آتے ہیں۔ تو یہ خاسین اور اصل میں یہ خاص سے ان تھا، تو خالین کی مناسبت سے اس کو خاسین ذکر کیا۔ اس نے تنہائی میں ظلم کر کے اس کو پہچاڑا۔ افاح یفیح وفاحتا بہانا، فاح یفوح فوحا بہنا، اور اس کے خون کو اس نے بہایا خالین خالی، یعنی وہاں تو کوئی تائی نہیں، تو میں کہاں سے اپنے دعوے کے اس بات کے لیے دو گواہوں کو پیش کروں قاضی صاحب؟ فَأَنَّا لِي شاہد، بس کہاں ہے میرے پاس گواہی دینے والا شاہد؟ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُشَاہد، حالانکہ حالت یہ تھی کہ وہاں تو کوئی دیکھنے والا تک نہیں تھا۔ شہید یشہد سے شاہد یشاہد، مشاہدتاً، مشاہدہ کرنا، دیکھ رہا۔ وَلَكِنْ وَلِّنِي تَلْقِينَهُ الْيَمِينَ، اب ٹھیک ہے، جب دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے قسم کے، تو پھر آپ مجھے والی بنا دے اس کو قسم تلقین کروانے کا۔ لیبین لک، تاکہ آپ کے لیے ظاہر ہو جائے، ایصدق ام یمین، کہ وہ سچ بولتا ہے یا پھر وہ جھوٹا ہے۔ صدق یصدق سے ہیں، اور مان یمین و مینن سے ہیں، جھوٹ بولنا۔ ولا یولی تولیتاً، ولی بنانا۔ لیبینا بان یبین سے، تاکہ ظاہر ہو جائے آپ کے لیے کہ وہ سچ بولتا ہے یا پھر جھوٹا ہے۔ فقال له، شیخ نے اسے کہا، انت المالک لذلک، ٹھیک ہے آپ اس کا مالک ہے۔ مع وجدک المتہالک، وجد یہ حزن کو کہتے ہیں، وجد یجد وجدن، غمگین ہونا۔ المتہالک یعنی ہلاک کن، ہلاک کرنے والا، ہلاک یہلک ہلاکتن سے، تہالک یتہالک تہالکن، باب تفاعل ہے۔ متہالک اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی آپ کے اس ہلاک کرنے والے غم کے ساتھ۔ علی ابنک الہالک، آپ کے اس ہلاک شدہ بیٹے پر، تو اس وجہ سے چونکہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے، اور آپ کو اس کی وجہ سے شدید صدمہ اور بہت گہرا غم لاحق ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو قسم دلوا دیں، یعنی قسم آپ اس کو تلقین کرا دیں۔ فقال الشیخ للغلام، شیخ نے غلام سے کہا، بیٹے سے کہا، اس لڑکے سے کہا، قل کہہ دیجئے، والذی زین الجباہ بالترر، قسم ہے اس ذات کی جس نے پیشانیوں کو مزین کیا، بالترر زلفوں سے۔ جباہ یہ جبہتن کی جمع ہے، پیشانی کو کہتے ہیں، اور ترر یہ ترتن کی جمع ہے، تر پیشانی کے بال کو کہتے ہیں۔ والعیون بالحور، اور اس نے آنکھوں کو مزین کیا، بالحور سیاہ اور سفیدی کے ساتھ۔ حور یہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کا شدید ہونا، اس کو کہتے ہیں۔ عیون عین کی جمع۔
والحواجب بالبلج، اور اس نے مزین کیا حواجب یعنی بھوؤں کو، بالبلج کشادگی کے ساتھ. بلجا یب بلج یبلج بلجن، ظاہر و روشن ہونا، کشادہ ہونا، علیحدہ علیحدہ ہونا. تو بلج اس کشادگی کو کہتے ہیں جو بھوؤں کے مابین ہوتی ہے. والمباسم بالفلج، مباسم یہ دانتوں کو کہتے ہیں، فلج خلا کو کہتے ہیں، یعنی اس نے مزین کیا ہے دانتوں کو خلا کے ساتھ. مباسم یہ مبسم کی جمع ہے دانت. فلج یہ دانتوں کے درمیان جو جری اور کشادگی ہوتی ہیں اور جو بعد ہوتا ہے جس کو خلا کہتے ہیں وہ مراد ہے. والجفون بالسقم، اور اس نے پلکوں کو سقم یعنی باریکی کے ساتھ مزین کیا. جفون یہ جفن کی جمع ہے. سقم اصل میں آشوبی چشم کو کہتے ہیں، یعنی جو بیماری آنکھوں کو لاحق ہوتی ہیں اور اس بیماری کی وجہ سے جو نرم و رفیق ہو جاتے ہیں وہ پپوٹیں، وہ آنکھیں، تو مراد وہ ہیں. والانوف بالشمم، انوف یہ انفن کی جمع آنکھ کو کہتے ہیں. بالشمم یہ شم یشم شممن یعنی بالائی حصے کا نرم ہونا، بلند، بالائی حصے کا بلند ہونا. تو اس نے ناک کو مزین کیا ہے بلندی کے ساتھ. والخدود باللہب، اور اس نے رخساروں کو سرخی کے ساتھ مزین کیا ہے. خدود یہ خدن کی جمع رخسار کو کہتے ہیں. لہب یہ چمک کو کہتے ہیں، سرخی کو کہتے ہیں. والثغور بالشنب، اور دانتوں کو اس نے چمک کے ساتھ. ثغور یہ ثغر کی جمع ہے. شنب شنب یشنب شنبن، دانتوں کا سفید اور چمکدار ہونا. والبنان بالطرف، اور اس نے پھوروں کو نرم اور نازک پن کے ساتھ مزین کیا ہے. طرف نرمی اور تازگی کو کہتے ہیں. طرف یطرف طرفن، کسی چیز کا نرم و نازک ہونا، یہاں پر یہی مراد ہے. اسی طرح عیش و عشرت اور نعمت والا ہونا، آسودہ حال ہونا بھی اس کے معنی میں آتے ہیں، لیکن یہاں مراد نرم و نازک ہے. والخصور بالحیف، خصور یہ خسرن کی جمع ہے. خسر کمر کو کہتے ہیں اور اس نے مزین کیا ہے کمر کو. بالحیف، حیف کہتے ہیں باریک کمر والا ہونا. تو اس نے کمر کو پتلا پن کے ساتھ مزین کیا ہے. یہ حیف یحیف حیفن سے ہیں، باریک کمر کا ہونا. اننی ما قتلت ابنک سہوا ولا عمدا، کہ میں نے کہو کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے آپ کے بیٹے کو، سہون غلطی سے، ولا عمدن اور نہ کسی قصد و ارادے سے. ولا جعلت ہامته للسیف غمدا، اور نہ میں نے اس کی کوپڑی کو اپنی تلوار کے لیے نیام بنایا ہے. غمد اغمدہ اس کی جمع تھی، نیام کو کہتے ہیں. ہام کوپڑی کو کہتے ہیں. ہامات اس کی جمع تھی. وَإِلَّا فَرَمَ اللَّهُ جَفْنِي بِالْعَمَشِ، اور اگر ایسا یعنی میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں اپنے دعوے میں اور اپنی اس بات میں قسم میں ناحق پہ ہوں یعنی سچا نہیں ہوں، تو پھر اللہ مار دے جفنی میری آنکھوں کو، بالعمش وہ کمزور بینائی کے ساتھ ساتھ اس کے بالوں کے گرنے کے ساتھ. تو عمش یعمش عمشن بینائی کے کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو کا بہنا یعنی وہ آشوبی چشم میں مبتلا ہونا اور بالوں کا جڑنا. تو یہاں مراد ہے کہ پھر اللہ میری پلکوں کو بے بال بنا دے، یعنی اس کے سارے بالوں کو اللہ جھڑک دے اس سے. وخدی بالنمش، اور میرے رخساروں کو داغ دبوں کے ساتھ کر دے.
تو خدی خدود اس کی جمع آتی ہے. نمش نمشا ینمش نمشن دبوں کا ہونا، یعنی میرے اس رخسار کو اللہ سارے دبوں سے جو ہے اس کی خوبصورتی کو زائل کر دے اور اس کو داغدار بنا دے. وہ ترتی بالجلح، ترا اور میری زلفوں کو جھڑنے کے ساتھ اللہ دے مارے. ترا یہ زلف کو کہتے ہیں، اور ترر اس کی جمع آتی ہے. جلح یعنی جڑنا، جلح یجلح جلحن سر کے دونوں اطرافوں سے بالوں کا گرنا، جھڑ جانا. وطلعی بالبلح اور میرے دانتوں کو زردی کے ساتھ. طلع یہ کھجور کے درخت پر آنے والے پہلے پل کو کہا جاتا ہے طلع، اور یہاں اس سے مراد دانت ہے. بلح یہ اس سے مراد زردی ہیں. بلح یبلح بلحن بلوحن خشک ہونا اور تک جانا، یہاں مراد زردی ہیں چونکہ دانتوں کا تک جانا وہ اس کا زرد ہونا ہے، بیکار ہونا ہے، خراب ہونا ہے. ووردتی بالبہاری اور میری گلاب کی طرح رخسار کو زرد رنگ کے ساتھ. بہار زرد رنگ کو کہتے ہیں، اور یہ ایک قسم کا گاز ہے جس کو گاؤ چشم کہتے ہیں فارسی میں، اور وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے. یہاں اس سے مراد مطلقاً زردی ہیں، یعنی میرے گلاب جیسے چہرے کو پھر زرد کر دے. ومسکتی بالبخاری اور میری سانسوں کی خوشبو کو بدبوئی کے ساتھ آپ بدل دیں. مسکا یہ مشک کا ٹکڑا، یہاں اس سے وہ سانس انفاس کی خوشبو مراد ہے. بخار بخر یبخر بخرن منہ سے بدبو کا آنا، بدبو کہتے ہیں اس کو. وبدری بالمحاق اور میری چاند جیسے چہرے کو محاق تاریکی کے ساتھ آپ مار دیں، یعنی میرے چہرے کی اس رونق کو اور اس روشنی کو تاریک کر دے اور ختم کر دے، زائل کر دے. محاق یہ مہینے کے آخری ایام کو کہتے ہیں جس میں چاند نظر نہ آتا ہو، یعنی جو اس میں تاریکی ہو، تو یہاں بھی مراد تاریکی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق کا ترجمہ، اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق آپ حضرات شوق کے ساتھ اور اچھی طرح اس کو ذہن نشین کریں گے. والسلام.